اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 42۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ سماعون، قبول کرنے والے ہیں، للکاذبی، جھوٹ کو، اکالون، کھانے والے ہیں، للسحتی، حرام کو، فَإِن، تو اگر، جاؤکا، وہ آئیں آپ کے پاس، فَحْکُم، تو چاہے فیصلہ فرمائیں، بینہم، ان کے درمیان، او یا اعرض، پھیر لیجئے منہ، عنہم، ان سے، وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ منہ پھیریں، عنہم، ان سے، فلن، تو ہرگز نہ، یضروک، نقصان پہنچا سکیں گے وہ آپ کو، شیئن، کچھ بھی، وَإِن، اور اگر، حکمتا، آپ فیصلہ فرمائیں، فَحْکُم، تو آپ فیصلہ فرمائیے، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں سے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر چوری کے احکام کو بیان فرمایا، چوری کی سزا کے احکام کو بیان فرمایا، اور اسی طرح یہود کی ایک چوری کا ذکر کیا۔ وہ چوری تحریف کی صورت میں تھی، رد و بدل کی صورت میں تھی۔ اللہ کے احکام کے اندر، تورات کے اندر، وہ جو رد و بدل سے کام لیتے تھے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ذکر کر کے چوری کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بھی ایک قسم کی چوری ہی ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے احکام کو بدل دینا۔ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے زنا کی سزا بیان فرمائی، رجم، شادی شدہ مرد و عورت کے لیے زنا کی سزا بیان فرمائی، سنگسار کرنا، لیکن انہوں نے اس کو بدل کر 40 کوڑوں اور گدھے پر الٹا بٹھا کر، منہ کالا کر کے، پورے بازار کے اندر، شہر کے اندر گشت لگانے کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اور پھر وہ فیصلہ کرانے کے لیے آ گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ اس کیس کا فیصلہ کریں، جبکہ وہ سزا کے اندر خود اپنی مرضی کے ساتھ رد و بدل کر چکے تھے۔ جب کوئی آدمی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہودی ہیں، یہودیوں کے کیس کا فیصلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کریں گے؟ اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آنے والے دور میں، آنے والے وقتوں میں کسی بھی یہودی کا فیصلہ کیا کوئی مسلمان عدالت کرے گی؟ کیا کوئی مسلمان قاضی، مسلمان جج اس کے کیس کا فیصلہ کرے گا؟ تو انہی سوالوں کے ساتھ یہ آیت ہے، اور انشاءاللہ العزیز انہی سوالوں کے جواب کے اندر اگلی آیتیں بھی آئیں گی۔ اب دیکھیے گا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سماعون للکذب، پہلی بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ جھوٹ کو قبول کرنے والے ہیں۔ خیبر کے یہودیوں نے ان زانی مرد و عورت کو قبیلہ بنی قریظہ کے پاس بھیجا اور یہ سمجھا کے بھیجا کہ اگر اللہ کے رسول 40 کوڑوں کی سزا تجویز کریں تو قبول کر لینا، اور اگر سنگسار کرنے کی سزا تجویز کریں تو قبول نہ کرنا۔ یہ ہے وہ جھوٹ جس جھوٹ کو وہ قبول کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدلنا، اللہ کے احکام کو بدلنا، یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو وہ قبول کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے آگے ان کے کردار کی دوسری علامت بیان فرمائی، اکالون للسحتی، وہ بڑے حرام خور ہیں۔ ایک تو وہ جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، یہاں بات کی جا رہی ہے یہودیوں کے عوام کی،
کہ عوام کی صورتحال کیا ہے۔ عوام کی صورتحال اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، یعنی ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو فادرز ہیں، وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں، اور وہ جو ان کی پبلک ہے وہ اس جھوٹ کو قبول کرتی ہے، اسے ایکسیپٹ کرتی ہے۔ پھر دوسری بات، وہ حرام خور ہیں۔ اب حرام خور کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان کے جو علماء ہیں ان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ جو عوام ہیں، یہود کے عوام اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے ان کے علماء کو، ان کے قاضیوں کو پیسے دیتے ہیں رشوت کے طور پر، اور وہ اس رشوت کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑے حرام خور ہیں۔ یہاں سحت کا جو معنی ہے وہ کیا گیا ہے رشوت۔ سحت کا معنی ویسے حرام ہے، لیکن یہاں اس سحت سے مراد ہے رشوت، کہ وہ رشوت کے پیسے کو کھاتے ہیں، رشوت کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، انہیں رشوت کھانے کی لت پڑ گئی ہے۔ تو دو عادتیں ہیں ان کی، ایک جھوٹ اور ایک رشوت۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو یہ رہنمائی مل سکے کہ پچھلی قوموں پر تباہی کیوں آئی، پچھلی قوموں پر ہلاکت کیوں آئی، ان قوموں کو ذلت و خواری کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ دو اس کی بنیادی وجوہات اللہ پاک نے بیان فرما دی، ایک جھوٹ اور ایک رشوت۔ آپ ہمارے معاشرے کے اندر اگر غور کریں تو یہی دو چیزیں آپ کو یہاں بھی نظر آئیں گی، ایک جھوٹ اور ایک رشوت۔ اب اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے کیس کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا، فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں مقدمہ لے کر، اگر آپ کے پاس آئیں فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا چاہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں، آپ چہرہ انور پھیر لیں، آپ انہیں اگنور کر دیں، آپ ان کے کیس کو اپنی عدالت کے اندر سبمٹ ہی نہ کریں، آپ ان کو واپس بھیج دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے منہ مبارک اپنا چہرہ انور پھیریں گے تو وہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ یہود کیوں بھیجتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمات کو، جبکہ ان کے پاس اپنی کتاب تورات موجود تھی؟ اگر انہیں اتنا ہی شوق تھا کہ ہم احکامات الہیہ کی تابع داری کریں تو احکامات الہیہ تو ان کے پاس موجود تھے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر کسی معاملے کا فیصلہ قرآن مجید کے اندر نازل نہ ہوا ہوتا، کیونکہ قرآن مجید بالتدریج نازل ہوا، اگر کسی معاملے کا فیصلہ قرآن مجید کے اندر نازل نہ ہوا ہوتا تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تورات کے مطابق فیصلہ فرماتے، لیکن جس معاملے میں قرآن مجید کا حکم ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے مطابق فیصلہ فرماتے، کیونکہ جو سزائیں ہیں، جو تعزیرات ہیں، جو حدود ہیں، وہ دونوں کتابوں کے اندر سیم ہیں، مشترک ہیں۔ جیسا کہ زنا کی سزا رجم کرنا، سنگسار کرنا، یہ سیم ہے، تورات کے اندر بھی ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور ایک جیسی سزا ہے۔ اللہ پاک نے جو حکم تورات کے اندر نازل فرمایا تھا وہی حکم قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو نقصان پہنچائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کے اوپر الزام تراشی سے کام لیں، آپ کو معاذ اللہ بدنام کرنے کی کوشش کریں، آپ کے اوپر معاذ اللہ مختلف طرح کے اعتراضات لگا کر آپ کو معاشرے کے اندر ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، تو یہ کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آپ چاہیں تو فیصلہ فرمائیں یا آپ چاہیں تو ان سے اعراض برتیں، اور اگر آپ ان سے اعراض بھی برتیں گے
تو تب بھی یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ ہر دو صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ مثلا اگر حضور فیصلہ فرما دیتے تو وہ کہتے دیکھیں جی یہ فیصلہ تورات کے اندر تو ایسے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات کے خلاف فیصلہ فرما رہے ہیں، تو تورات کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا تھا، مگر اس کو وہ ڈکلیئر کر دیتے، معاشرے کے اندر اناؤنس کر دیتے کہ یہ فیصلہ تورات کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ نہ فرماتے تو یوں بھی وہ آوازیں کستے، یوں بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو نقصان پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ چاہے تو فیصلہ فرمائیں اور آپ چاہیں تو فیصلہ نہ فرمائیں، وہ آپ کو ذرہ برابر بھی گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔ تکلیف، اذیت، نقصان آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، مگر اتنی بات اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ذہن نشین فرمائیں کہ آپ جب فیصلہ فرمائیں، فیصلہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ وہ قبول کریں یا وہ قبول نہ کریں، انہیں آپ کا فیصلہ اچھا لگے یا آپ کا فیصلہ اچھا نہ لگے، ان کے مفاد کو کوئی ٹھیس پہنچے یا انہیں کوئی فائدہ ملے، آپ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ آپ اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو فیصلہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے، حق پر، انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہاں در حقیقت حکم دیا جا رہا ہے، میسج دیا جا رہا ہے آنے والی انسانیت کو، قاضیوں کو، ججوں کو، عدالتوں کو، کہ اے عدالتوں کے اندر بیٹھنے والے منصفو، تم جب فیصلہ کرو تو کسی بھی پارٹی کا مفاد مد نظر مت رکھو، کسی بھی جماعت کا فائدہ اپنے ذہن کے اندر مت رکھو، تم فیصلہ وہ کرو جو عدل کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے مفاد کے لیے فیصلہ کرے، وہ کسی جماعت کے فائدے کے لیے فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ ٹھوک بجا کر حق پر مبنی ہونا چاہیے۔ اب آگے سنیے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے خود اس کے اوپر اظہار تعجب فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس احکام الہیہ موجود ہیں تورات کی شکل کے اندر، اگر انہیں اتنا ہی شوق ہے تورات کے اوپر عمل پیرا ہونے کا، احکام الہیہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کا، تو ان کے پاس تورات موجود ہے، اس کے مطابق یہ فیصلے کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، فرمایا وَكَيْفَ اور کیسے، يُحَكِّمُونَكَ منصف بناتے ہیں آپ کو، وَعِندَهُمْ حالانکہ ان کے پاس التَّوْرَاةُ تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا ہر حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ پھر وہ منہ پھیرتے ہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد۔ اگر آپ کو منصف بناتے ہی ہیں تو پھر آپ کو منصف تسلیم کیوں نہیں کرتے، آپ کے فیصلے کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ یا تو آپ کو منصف ہی نہ بنائیں، جب آپ کو منصف بنایا ہے، آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ کو جج قبول کیا ہے، تو پھر آپ کے فیصلے کو بھی قبول کریں۔ پھر اس کے بعد وہ چہرہ پھیر کیوں جاتے ہیں، منہ پھیر کیوں جاتے ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں؟ وما اولئک بالمؤمنین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہیں۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ جب کتاب الہیہ کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں، کتاب الہیہ کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے اور کتاب الہیہ کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں، اور زندگی کے طور اطوار جب کتاب الہیہ کے خلاف ہوں، تو پھر اللہ پاک ارشاد فرما دیتا ہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے بڑا قابل غور ہے کہ اگر ہم مسلمان بھی اس کتاب کے ساتھ یہی حشر کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے، مگر ہماری زندگی، ہمارے اطوار، ہمارے اخلاق، ہمارے رویے اگر قرآن مجید کے خلاف ہیں، ہمارے فیصلے اگر قرآن مجید کے خلاف ہیں، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے
کہ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے کہ ایسا شخص مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، قرآن مجید کے احکام پر عمل پیرا ہونے اور قرآن مجید کے احکامات کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ